الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے جنت یا دوزخ میں جانے کے فیصلے ہوں گے، اس کے مختلف مرحلے ہوں گے، مختلف کیفیات ہوں گی۔ ایک بات یہ فرمائی ہے کہ جو جنت میں جائیں گے نا، اللہ پاک ہم سب کو لے جائے، ہم سب کو لے جائے۔ تو جنت میں داخلے سے پہلے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے دلوں میں جو کینہ وینا ہوگا وہ نکال دیں گے۔ جنت آپس کی دشمنیوں کی جگہ نہیں ہے، جنت آپس میں کینے، بغض اور نفرت کی جگہ نہیں ہے۔ جنت میں کوئی آپس میں کوئی دشمنی، کوئی نفرت، کوئی بغض نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہم جنت میں داخلے سے پہلے ہی ہم ان کے سینوں سے نکال دیں گے۔ بات سمجھانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنت کے گیٹ سے داخل ہونے سے پہلے انسانوں کے دلوں سے یہ نفرت، غصہ، کینہ، یہ سمیں میں نکال لوں گا۔ یہ سم وہاں نہیں جائے گی ساتھ، وہاں محبت ہی ہوگی، پیار ہی ہوگا۔ یہ سم ہی نکال دوں گا میں جنت میں داخلے سے پہلے۔ اس کی مختلف صورتیں بیان فرمائی۔ ایک صورت تو یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، یار آپس میں کمی بیشی ہوتی ہے، آپس میں انسان ایک دوسرے کی کرتے ہیں، حق تلفی کرتا ہے۔ دنیا میں ہی ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے جاؤ یار، پہلا مرحلہ تو یہ ہے۔ فرمایا کہ یتحلل من اخیہ، دنیا میں ہی ایک دوسرے سے معافی شافی مانگ لو۔ فرمایا من قول او شیء، زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں، زیادہ تر جاتیاں ہوتی ہیں گفتگو میں، توہین کر دی ہے، ڈانٹ دیا ہے، گالی دے دی ہے، کوئی چغلی کر دی ہے، ہوتی زیادہ کام زبان کا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جسم کے دو جز ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بڑے خطرناک ہیں۔ فرمایا ان کے صحیح استعمال کی گارنٹی تم دے دو، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما بین لحییہ و ما بین فخذیہ، یہ جسم کے چھوٹے چھوٹے عضو ہیں، ان کے صحیح استعمال کی ضمانت تم دے دو، تمہارے جنت میں جانے کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ حضرت وعدہ نہیں، ضمانت، تمہارے جنت میں جانے کی ضمانت میں دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، بڑا چھوٹا سا، بڑا خطرناک ہے یہ، اور دوسرا دو رانوں کے درمیان شرمگاہ، یہ دو فتنوں کی جگہ ہیں۔ فرمایا ان دو اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت تم دے دو، تمہارے جنت میں جانے کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اور زبان کے بارے میں ایک بات اور فرمائی، زبان ایک ایسی چیز ہے کہ باقی جسم سارا، جسم کے کتنے اعضاء ہیں؟ 360 بتاتے ہیں، جوڑ ہی ہے صرف۔ جسم کے سارے اعضاء دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ زبان کے شر سے بچانا، کرے گی یہ، بھگتیں گے ہم۔ اس کا ایک کمال یہ بھی ہے، ساری لڑائی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ زبان، اور خود جا کے قلعے کے اندر چھپ جاتی ہے، اور ڈنڈے پڑتے ہیں کمر پہ، سر پہ، تھپڑ پڑتے ہیں منہ پہ۔ سزا کون بھگتتا ہے؟ حرکت کون کرتا ہے؟
زبان، اور سزا کون بھگتتا ہے؟ سر، منہ، کمر، سارا جسم بھگتتا ہے۔ اس لیے جسم کے باقی اعضاء دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگ، اس کے شر سے تو بچا سکتا ہے اور تو ہم نہیں بچ سکتے۔ تو ایک بار فرمایا زبان اور یا اوشین، یا فرمایا کہ زبان سے ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں فلیتحلل، دنیا میں معافی تلافی کر لو یار۔ یا اور بھی کئی طریقے ہیں، بے شمار طریقے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں، لین دین میں گڑبڑ کر دی ہے، معاملات میں گڑبڑ کر دی ہے، سودے میں گڑبڑ کر دی ہے، طرز عمل میں زیادتی کر دی ہے، بے شمار طریقے زیادتیوں کے۔ ایک بات تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں تم کرتے ہی آپ، جو کون نہیں کر رہا، تو دنیا میں ہی معافی تلافی کر کے جاؤ۔ اس دن سے پہلے، جس دن معاملات طے کرنے کے لیے نہ کسی کی جیب میں درہم ہوگا نہ دینار، معاملات تو طے کرنے ہی پڑیں گے۔ یہاں نہیں کرو گے تو وہاں ہو جائیں گے۔ ایک مثال کے طور پہ بات عرض کرتا ہوں، آپس کی زیادتیوں میں ایک بات یہ بھی ہے، وراثت کے جو حصے اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں حصے وہی ہیں۔ فرمایا کمی بیشی کرو گے نا، جس کا حق وراثت میں دنیا میں مارو گے نا، میں قیامت کے دن تمہارے حساب میں کٹوتی کر کے پوری کر دوں گا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک آدمی کی وراثت تقسیم ہوئی ہے، بیٹی کو حصہ نہیں ملا، بہن کو نہیں ملا، یا کسی کو تھوڑا حصہ ملا، تم نے یہاں زیادتی کر دی۔ تم کیا سمجھتے ہو نہیں دیا تو نہیں ملے گا؟ میں دوں گا یار۔ قیامت کے دن حساب کتاب میں تمہارے حساب کتاب میں کٹوتی کر کے اس کا حساب پہلے پورا کروں گا، پھر تمہارے ساتھ معاملہ ہو۔ دینا تو پڑے گا ہی، سادہ لفظوں میں کیا کہتا اللہ کہتے دینا تو پڑے گا ہی، تم دے دو ورنہ میں دلوا دوں گا۔ گارنٹی اللہ نے دے رکھی ہے، میں نے مقرر کیے ہیں اسے، اس کا چھٹا حصہ ہے، اس کا 8واں حصہ ہے، اس کا 4تھا حصہ ہے، اس کو نصف ملے گا، اس کو میں نے مقرر کیے ہیں، تم کون ہونا دینے والے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں دو گے میں دلوا دوں گا، یہاں نہیں دو گے وہاں۔ اب انسان کی مرضی ہے، یہاں دے دے یا وہاں کٹوتی کروا لے۔ ایک فرمایا کہ جو بھی کسی قسم کی زیادتی ہے، ایک مرحلہ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ صاف کر لو، نہیں تو وہاں کرنا پڑے گا، اور وہاں کرنے کے لیے کوئی چیز لین دین کی نہیں ہوگی۔ وہاں کیا ہوگا؟ یا نیکی دینی پڑے گی یا گناہ کھاتے میں ڈالنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اچھا جی حساب لگاؤ، اس کے بعد کچھ نہیں ہے دینے کو، اچھا اتنی نمازیں اس کی نکالو، اس کے کھاتے میں ڈالو، حساب کتاب ہوگا۔ اس کی نمازیں پڑھی، اس نے کھاتے اس کے چلی گئی۔ فرمایا یا تو یہ ہوگا اپنی نیکیاں اس حساب کو برابر کر کے دینی پڑیں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عمرے دینے پڑیں گے۔ اگر نہیں ہے تو اس کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈالنے پڑیں گے۔ حمل علیہ، حدیث کے الفاظ اس پر ڈال دیے جائیں گے، گناہ کیا اس نے ہے، کھاتے میں اس کے ہوگا، نافرمانی اس نے کی ہے، نماز اس نے پڑھی ہے، اس کے کھاتے میں جائے گی، گناہ اس نے کیا ہے، اس کے کھاتے میں جائے گا۔ وہاں اس لیے فرمایا کہ دنیا میں ہی معافی تلافی کر لیو یار۔ کم سے کم درجہ کیا بتایا کہ ایک دوسرے سے معاملات کی معافی مانگتے رہا کرو، یا غلطی ہوگی معاف کر لینا۔ یہ اس کی ایک ہلکی سی جھلک میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جنازے سے پہلے میت کے ورثاء میں سے کوئی کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے یار کوئی زیادتی ویادتی معاف کر دینا، یہ بھی ایک صورت ہے، یہ ایک صورت ہے اس کی، چل معاف کر دے، کوئی لین دینا تو میں کر لوں گا، اور کوئی ایسے زیادتی تو معاف کر دینا یار۔ میں بھی اکثر تلقین کیا کرتا ہوں جنازے پر کہ یار یہ کہہ کے اللہ سے اس کی مغفرت کی درخواست کرو، یہ کہہ کے کرو کہ اللہ ہماری اگر کوئی زیادتی تو ہم نے معاف کر دی، تو بھی معاف کر دے۔
ایک ہلکی سی صورت یہ ہے، ورنہ وہاں کرنا پڑے گا۔ اس کرنے کے بھی پھر دو مرحلے ہیں۔ ایک تو یہ حضور نے فرمایا کہ پیسے پوسے تو ہوں گے نہیں، وہاں کیا کرنا پڑے گا؟ یا نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے۔ ایک مرحلہ اور بھی حضور نے بیان فرمایا، بخاری کی روایت ہے یہ بھی، فرمایا جنت میں جانے کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، فہرست تیار ہوگی، یہ جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے دروازے سے باہر روک لیے جائیں گے، آخری موقع دیا جائے گا۔ آپس میں کوئی ہے تو یہاں صاف کرو، جب تک ایک دوسرے سے دل صاف نہیں کرو گے اندر نہیں جاؤ گے۔ حبسوا علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر روک لیے، کھڑے رہو، آپس کے معاملات طے کرو، عدالتی نہیں، آپس میں طے کرو۔ جب تک آپس کے معاملات صاف نہیں کرو گے، طے نہیں کرو گے، اندر نہیں جا سکتے۔ تو ایک صورت یہ بھی ہے کہ معاملات صاف کروا کے لے جائیں گے اللہ پاک۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ پاک مختلف 2-3 مرحلوں میں آپس کے معاملات پاک کر کے، صاف کر کے، پورا واش کر کے لے جائیں گے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جنت میں داخلے سے پہلے وہ سیمیں نکال لیں گے، غصے والی، نفرت والی اور ایک دوسرے سے بغض والی سیمیں نکال دیں گے۔ تو قرآن پاک کا یہ ارشاد ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے وقتاً فوقتاً معافی مانگ لیا کرو اور دنیا میں پاک صاف ہو کے جاؤ، ورنہ حساب کتاب تو دینا ہی پڑے گا، اور وہاں بہت مہنگا حساب کتاب ہوگا، وہاں یا نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادتیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی معصوم، اللہ کے پیغمبروں کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ یہ بات صحابہ اکرام نے کہی تھی جب قرآن پاک کی آیت اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہ ہونے دیا تو وہ نجات پائیں گے، وہ امن میں ہوں گے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے اور یا کہتے کہ یا رسول اللہ اینا لم یظلم، یا رسول اللہ مجھ سے زیادتی کون نہیں کرتا، آپ تو پیغمبر ہیں، ہم انسان کرتے ہیں، اینا لم یظلم یا رسول اللہ، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ چھوٹی بہت زیادتیاں تو ہوتی رہتی ہیں، تو کیا ہوگا؟ حضور ہمارے یہاں مراد ظلم سے ظلم نہیں، شرک ہے۔ لیکن یہاں یہ بات کہ آدمی آپس میں زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، تو حضور نے اصولی بات یہ فرمائی کہ سب کو کوشش کرو کہ یہی معاملات تمہارے صاف ہو جائیں، وہاں حساب کتاب نہ دینا پڑے، وہاں حساب کتاب بہت مہنگا ہوگا۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہم صلی علی وسلم۔